سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے ویلیویبل اسپیچ کے شروع میں آپ نے کہا تھا کہ قرآن ہی ایک ماتر ایسا کتاب ہے جو ہر جاتی ہر دھرم کے لیے ایک انسٹرکشنل مینوال ہے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ہر جاتی ہر دھرم کے لیے، جیسے ہندو کے لیے گیتا اور کرسچن کے لیے بائبل، یہ اپنا اپنا انسٹرکشنل مینوال ہے سر۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن ہی ایسا کتاب ہے، کوئی دوسرا کتاب نہیں ہے جو دوسرے جاتی دوسرے دھرم کے لیے اس کا انسٹرکشنل مینوال ہوگا؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے میرے تقریر میں کہا کہ قرآن ساری جاتی کے لیے انسٹرکشن مینوئل ہے۔ میں نے میرے تقریر میں کہا کہ قرآن سارے انسانوں کے لیے انسٹرکشن مینوئل ہے۔ اور آپ کا یہ سوال ہے کہ آپ کے حساب سے وید اور بھگوت گیتا ہندو کے انسٹرکشن مینوئل کتاب ہے، قرآن مسلمان کی کتاب ہے، انسٹرکشن مینوئل ہے، تو کیا صرف قرآن ہی سارے انسانوں کے لیے انسٹرکشن مینوئل ہے، ایسی کوئی اور کتاب ہے کہ نہیں؟ یہ سوال بہت اچھا ہے۔ اس کا جواب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے، سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے لکل اجل کتاب، کہ ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی، ہر دور میں اللہ نے کتاب نازل کی۔ نام سے قرآن مجید میں 4 کتابوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک نازل کی، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن۔ توراہ نازل کی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر، زبور نازل کی گئی تھی داؤد علیہ السلام پہ، انجیل نازل کی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور قرآن جو آخری کتاب ہے نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ آپ کا سوال ہے کہ صرف قرآن سارے انسانوں کے لیے، باقی کتاب نہیں ہے؟ ابھی یہ 4 کتابوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر دور میں ایک کتاب ہے۔ مثال کے طور پہ صحف ابراہیم وہ بھی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل کی ہے، صرف نام سے 4 کا ذکر ہے، اس کے علاوہ اور کتابیں ہیں۔ کوئی مجھے ہندو پوچھتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کیا وید اللہ کی کتاب ہے؟ میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں نام سے وید کا ذکر نہیں ہے، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وید اللہ کی کتاب ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے، میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے وید اللہ کی کتاب ہے، ہو سکتا ہے نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ میں 100% نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جتنی بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے نازل ہوئے وہ صرف اپنے لوگوں کے لیے تھی اور ہدایت تھی ایک وقت کے لیے۔ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی قرآن مجید کے پہلے، چاہے توراہ ہو، زبور ہو، انجیل ہو، یا جتنی بھی کتابیں جس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آتا ہے، وہ نازل ہوئی تھی اپنے لوگوں کے لیے۔ وہ پیغام کا عمل کرنا چاہیے جب تک نئی کتاب نازل نہ ہو۔ اگر مان بھی لیتا ہوں کہ وید اگر خدا کی کتاب ہو، مان لیتا ہوں میں آپ کی بات کہ وید خدا کی کتاب ہے، تو وہ صرف اس وقت کے لیے تھا، ان لوگوں کے لیے تھا، آج کے لیے نہیں۔ کیونکہ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اور صرف 1400 سال پہلے کے لیے، کیونکہ وہ آخری کتاب ہے، وہ ساری انسانیت کے لیے تھی اور قیامت تک ہے۔ جتنی کتابیں پہلے آئی وہ صرف محدود تھی ایک وقت کے لیے اور ایک سمے کے لیے، خصوصاً کچھ انسانوں کے لیے۔ مثال کے طور کے اوپر توراہ نازل ہوا تھا صرف یہودی کے لیے، موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا جب تک نئی وحی نہیں آئی، اس وقت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے۔ آج کیونکہ قرآن مجید آخری کلام ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کیا گیا تھا، صرف عربوں کے لیے نہیں، لیکن سارے انسانوں کے لیے۔ اور جو قرآن مجید کا پیغام ہے وہ صرف 1400 سال پہلے کے لیے نہیں ہے، وہ قیامت تک کے لیے۔ اسی لیے اگر میں مان بھی لیتا ہوں وید خدا کا کلام تھا، وہ صرف اس وقت کے لیے تھا، اور جتنے بھی اللہ کے کلام جو قرآن مجید کے پہلے آئے وقت کے دوران ان میں ملاوٹ ہونے لگی۔ آج آپ تحقیق کریں گے جتنی مذہبی کتاب قرآن مجید کے علاوہ سبھی مذہبی کتاب میں ملاوٹ ہے، اس میں کنکوکشن ہے، فیبریکیشن ہے، بہت ملاوٹ ہے۔ مثال کے طور پہ مہابھارت پڑھتے ہیں جو کہتے ہیں پنڈت کہ مہابھارت سب سے پہلے کہا گیا تھا، ارجن کے گرینڈ سن نے کہا تھا، اس وقت 8000 شلوک تھے۔ یہ کہانی دہرائی گئی جنریشن کے بعد جنریشن، پھر مہابھارت میں ہو گئی 24000 شلوک،
آج مہابھارت میں 1,00,000 شلوک ہے تو اس میں ملاوٹ ہونے لگی. آج آپ دیکھیں گے مہابھارت ٹیلی ویژن پر اس کے اندر بیک گراؤنڈ میں ماروتی کار بھی جا رہی ہے. یہ اور ایک ملاوٹ ہے ماروتی کار مہابھارت میں. تو اسی لیے جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل کی کیونکہ وہ سارے انسانیت کے لیے نہیں تھا اور قیامت کے لیے نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے اسے ضروری نہیں سمجھا محفوظ رکھنے کے لیے, بٹ کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے کہ ایک قیامت تک رہنے والی ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو اسی لیے یہ کہنا کہ باقی کتاب, تو آج قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, سارے انسانوں کے لیے, چاہے آپ ہندوستان میں رہ رہے ہو, چاہے پاکستان میں جی رہے ہو, چاہے سعودی عربیہ میں, چاہے امریکہ میں, چاہے UK میں, چاہے آپ ہندو مذہبی خاندان میں پیدا ہو یا عیسائی خاندان میں پیدا ہو یا مسلمان خاندان میں پیدا ہو, آج سارے انسانوں کو اللہ کے آخری پیغام قرآن مجید پڑھنا چاہیے, اس پہ عمل کرنا چاہیے, اس کی بات ماننا چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید سارے انسانوں کے لیے. یہ چیز میں وید کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ اگر آپ تحقیق کرتے ہیں وید میں بھی ملاوٹ ہے. اگر آپ سائنس کے ذریعے تحقیق کرنے لگیں گے قرآن مجید کو چھوڑ کے باقی سارے کتابوں میں آپ کو غلطی ملیں گی. تو یہ غلطی میں اللہ کو منسوب نہیں کر سکتا ہوں. میں نہیں کہہ سکتا ہوں یہ غلطی بھگوان نے کی, ایشور نے کی, اللہ نے کی, کیونکہ یہ جتنی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف محدود تھی کچھ لوگوں کے لیے اور محدود تھی وقت کے لیے. اللہ نے, بھگوان نے, ایشور نے اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی. آج کیونکہ قرآن مجید آخری پیغام ہے اللہ کا, اللہ تعالیٰ کہ وہ محفوظ رکھیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے ساری دنیا میں جو سارے انسانوں کے انسٹرکشن مینیول ہے, میری بھی اور آپ کی بھی. ہوپ دا آنسر دا کوسچن برادر.